بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاؤ ٹو میمورائز دا قرآن۔ قرآن کو ہم کیسے میمورائز کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان کر کے قرآن کو نازل کیا ہے۔ یہ مسلمانوں کی سب سے جو اہم کتاب ہے قرآن مجید ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی سادہ لفظ میں بیان کیا ہے، اور اس میں بہت زیادہ رائمنگ ورڈز یوز ہوئے ہیں، اور رائمنگ ورڈ انسان کو آسانی سے میمورائز ہو جاتے ہیں، اس میں مشکل نہیں ہوتی۔ لیکن جس طرح ہم یاد کرتے ہیں اس طرح تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، سالوں لگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس طریقے سے یاد کریں گے تو زیادہ سے زیادہ 2 مہینے میں قرآن پاک میمورائز ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کے جو گولز ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کے جو نیت ہے، آپ کا ارادہ ہے وہ پختہ ہونا چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے۔ جب آپ کا ارادہ پختہ ہو، آپ کا گول کلیئر ہو کہ میں نے میمورائز کرنا ہے، اتنے 2 مہینے میں نے میمورائز کرنا ہے، چاہے جو بھی ہو، اور آپ کا جو شیڈول ہے، ٹائم شیڈول، وہ کلیئر ہو، یعنی اتنے گھنٹے میں نے ڈیلی کو اس کو یاد کرنا ہے، تو جب آپ کا گول کلیئر ہوگا تو فوراً ہی برین ہائپو کیلمس کو اور دیگر جو میموری کے پارٹس ہیں برین کے، ان کو پیغام بھجوا دے گا، میسیج بھجوا دے گا، وہ فوراً ایکٹیویٹ ہو جائیں گے، اور جو میموری کے لاک ہیں، جو چیزیں ہمیں یاد کرنے میں دشواریاں پیدا کرتے ہیں، تو وہ بلاک ہو جائیں گے، اور وہ جو تالے ہیں، جو گیٹ ہیں میموری کے، جہاں چیزیں سٹوریج ہوتی ہیں، جس طرح ہم کسی سٹور میں چیزیں سٹور کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے جو برین ہے اس کے ڈیفرنٹ پارٹس ہیں، تو اس میں گیٹ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، کوئی لانگ ٹرم ہے، کوئی شارٹ ٹرم ہے، کوئی ٹیمپریری ہے، تو وہ گیٹ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارا گول کلیئر ہو تو وہ گیٹ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس لیے پہلے آپ کا ہدف کلیئر ہو کہ میں نے میمورائز کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کلیئر یور اٹینشن، آپ کو کوئی ٹینشن وغیرہ نہ ہو، یعنی کہ جب بھی آپ میمورائز کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کے تھاٹس کلیئر ہوں۔ ایسا نہ ہو آپ سوچ رہے ہیں میں نے کھانا کھانا ہے، میں نے چاول پکانا ہے، یا کوئی بھی آپ کے تھاٹس بالکل کلیئر ہوں، فریش ہو کے بیٹھ جائیں کہ میں نے قرآن پاک میمورائز کرنا ہے، باقی ساری چیزوں کو کلوز کر لیں۔ سوئچ آف موبائل، ٹی وی، کلوز اپلیکیشن، کیونکہ جب آپ کا موبائل آن ہوگا، بار بار آپ کو کالیں آئیں گی، میسیج آئیں گے، نوٹیفیکیشن آئیں گے، تو اس کو یا تو ایئرپلین موڈ میں لگا لیں، یا آف کر لیں، یا سائلنٹ کر لیں، تاکہ آپ کو میمورائزیشن کے دوران ڈسٹریکشن پیدا نہ ہو۔ جب آپ کو کوئی چیز ڈسٹرب کرے گی تو چونکہ ہمارا جو برین ہے ایک ٹائم میں ایک ہی چیز پر فوکس کر سکتا ہے 100%، تو جب آپ بار بار ڈسٹرب ہوں گے تو آپ کو وہ چیز میمورائز نہیں ہوگی، میمورائز کرنے میں مشکل ہوگی۔ شروع میں آپ کا کنسنٹریٹ بھی کم ہوگا، فوکس بھی کم ہوگا، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ یہ زیادہ ہوتا جائے گا، اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فوکس آن یور قرآن، اپنا جتنے بھی کنسنٹریٹ ہے، فوکس ہے اپنا، وہ سارا قرآن پہ رکھیں۔ آپ کی جو 5 سینس ہیں وہ ایکٹیویٹ ہونا چاہیے قرآن پاک میمورائز کرتے وقت، تاکہ آپ کو آسانی سے چیزیں میمورائز ہو جائیں۔ سٹنگ کمفرٹیبل پوزیشن، آرام دہ حالت میں بیٹھ جائیں۔ یہ کمفرٹیبل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لیٹ جائیں، لیٹ نہیں جائیں گے تو سو جائیں گے، تو آرام دہ حالت میں بیٹھ جائیں، تاکہ کرسی پہ بیٹھ جائیں 90 ڈگری میں، یا پھر زمین پہ بیٹھ جائیں آسانی سے۔ اور اس کے علاوہ ڈیپ بریتھنگ 10 ٹائمز، چونکہ آپ کے تھاٹس کلیئر ہو جائیں، آپ کا مائنڈ ایکٹیویٹ ہو جائے، اس کے لیے ڈیپ بریتھنگ کریں۔ ڈیپ بریتھنگ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ناک سے سانس لیں، 30 سیکنڈ روک کے رکھیں، پھر منہ سے اخراج کریں، یعنی کہ آہستہ آہستہ جتنے لمبے سانس لیں گے، جتنے آہستہ آہستہ اخراج کریں گے اتنا بہتر ہے۔ تو کم از کم 10 سانس لیں، اس سے آپ کا برین ہے، نیرو سیل ہے، سارے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور برین ریڈی ہو جاتا ہے، آپ کے تھاٹس کلیئر ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کریٹ اے بگ انف میموری پیلس۔ میموری پیلس جو ٹیکنیکس ہے لوکائی میتھڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک میموری پیلس ٹیکنیکس استعمال کریں۔ مثال کے طور پہ آپ نے سورہ مزمل کو یاد کرنا ہے، تو مزمل جو آپ کا فرینڈ ہے اس کے گھر کی ساری فائل بنا لیں، اس کے ساتھ اس کا لنکس کر دیں۔ مدثر فرینڈ ہے تو مدثر کے ساتھ، یا سائرہ فرینڈ ہے تو اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہیں، موسیٰ فرینڈ ہے، یا جتنی بھی چیزیں مثلاً
اگر سورہ بقرہ ہے یا سورہ فاتح ہے تو فاتح ہے جو چیزیں زیادہ آپ کھول کے رکھتے ہیں، فاتح کھولنے کو کہتے ہیں نا، تو مثلا کھڑکیاں وغیرہ جہاں زیادہ ہوں وہاں ہر ٹائم کھلی رہتی ہیں، اس کی وہ لوکیشن کر کے اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیں۔ بقرہ ہے جہاں بکریاں وغیرہ آپ بنتے ہیں، یا پھر اگر اردو میں اس کو کرنا ہے تو جہاں گائے وغیرہ بنتے ہیں اس کی لوکیشن کلیئر کر لیں، اس کی فائل بنا لیں، فائل بنا کے اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیں۔ تو جتنی آپ کا کنیکشن پاورفل ہوگا، جتنی آپ کی سٹوری بہتر ہوگی، جتنا آپ کا میموری پیلس بہتر ہوگا، اتنی چیزیں آپ کو آسانی سے یاد رہیں گی۔ یہاں ہم تھوڑی سی ایک مثال لیتے ہیں، مثلا ہم یاد کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کا پہلا لفظ کیا ہے؟ بس کو بسوپ شاپ جو ہے، بسوپ شاپ ہے، مل، یعنی کوئی بھی مل لے لیں، فیکٹری ہے، کوئی بھی مل ہے، کوئی مل لے لیں۔ تو اسی طرح میں نے سورہ فاتح ہے، سورہ فاتح کے 7 آیات ہیں، تو اس کو پہلا سورہ ہے قرآن پاک کا، تو اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد، یعنی کہ آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیں۔ ابھی کنیکٹ کیسے کرنا ہے؟ پہلا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ، پھر الرحمن، مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی یہ آپ کا بن گیا۔ اب میموری پیلس کے ساتھ کیسے کنیکٹ کریں گے؟ فرنٹ آپ کا گیٹ ہے، فرنٹ گیٹ میں جو ہی آپ داخل ہوتے ہیں، کیا جب گیٹ سے داخل ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ؟ کھولتے ہوئے بسم اللہ پڑھ دیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور فرنٹ ڈور جب اندر آپ دروازے میں داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ، شکر ہے میں پہنچ گیا۔ اور جب بیڈ پہ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں الرحمن، رحمان۔ پھر شاور وغیرہ لیتے ہیں تو المالک، یعنی کہ مختلف آپ میموری پیلس بنا لیں۔ یہ سورہ مدثر کا میں انشاءاللہ آپ کو بنا کے بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ چنگنگ میتھڈ، اچھا چنگنگ میتھڈ میں نے وہ جو میموری ٹیکنیکس ہیں اس میں نے نہیں بتایا تھا۔ اس میں چنگنگ میتھڈ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی چیز کی لسٹ یاد کرنی ہے، یا بہت بڑی لسٹ ہے، یا کوئی چیز پیراگراف یاد کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے سوجی یاد کرنا ہے، سوجی ہے، سویاں ہیں، یا پھر آئس کریم ہے، تو سوجی کو آپ کدھر رکھتے ہیں وہاں رکھ لیں، اور جو آئس کریم ہے وہ اس کو آپ فریج میں رکھتے ہیں۔ اس طرح میں چنکنگ میں یعنی پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیں، چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیں۔ تو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے تو اس کے آسانی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ جو الرحمن، علم القرآن، یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، ان کی تو ضرورت نہیں ہے چنکنگ کی، لیکن جو بڑی آیات ہیں جیسے سورہ بقرہ کی آیت ہے، آخری آیت ہے، یا پھر سورہ مزمل ہے، آیت نمبر 20 ہے، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربک عالم انکم ادنم ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار، یعنی اس میں یہ بڑی ہے، اس کو آپ پارٹس میں کر لیں۔ مثلا پہلا پارٹس ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث، یہ پہلا پارٹ آ گیا اس کا۔ پھر دوسرا اللیل ونصفہ وثلثہ، دوسرا پارٹ آ گیا۔ پھر تیسرا وطائفۃ من الذین معک، تیسرا پارٹ آ گیا۔ پھر چوتھا واللہ یقدر اللیل والنہار، یعنی 4 پارٹ میں ڈیوائڈ ہو گیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ چنکنگ۔ چنک میں، پارٹس میں آپ نے ٹکڑوں میں کر لیا۔ جب ٹکڑوں میں آپ کر لیے تو آپ کو آسانی سے چیزیں میمورائز ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ رائمنگ، کیونکہ قرآن مجید میں بہت سی چیزیں رائمنگ میتھڈ میں یوز ہوئی ہیں، اور رائمنگ میتھڈ کو میمورائز کرنے میں انسان کو پرابلم نہیں ہوتی، بہت ہی آسانی سے چیزیں میمورائز ہو جاتی ہیں۔ جس طرح الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، رحمان، قرآن، انسان، یہ سارے رائم ہیں مثال کے طور پہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ہیں، مثال کے طور پہ رائمنگ میں اگر میں دیکھوں تو پھر وقیل من راک وظن انہ فراق ودقات الساق بالساق الى ربک یومئذ مساق فلا صدق ولا صلی ولكن كتم وتولى ولكن كتم وتولى، یعنی کہ اس میں دیکھیں
اس میں یہ رائم آ گیا، وا راک مان وا، دانا آگے پھر راک وا، یعنی اس میں رائم آ گیا۔ تو اس طرح رائمنگ کی مدد سے بھی آپ آسانی سے چیزیں میمورائز کر سکتے ہیں، جس طرح ہم نے رائمنگ میتھڈ میں آپ کو بتایا تھا۔ اس کے علاوہ نیمونک میں یہ ہے کہ کوئی بھی پہلے چیز تو یہ آپ کو انڈرسٹینڈ کر کے پڑھیں، اس کو قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں، اور ٹرانسلیشن کے لیے بھی یہی میتھڈ آپ یوز کر سکتے ہیں، میموری پیلس کر سکتے ہیں، نیمونک کر سکتے ہیں۔ لیکن نیمونک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہو، مثلا آپ کو اس لفظ کا پتہ ہی نہیں ہو اس کا معنی کیا ہے، تو اس کو آپ نیمونک میں کنورٹ کر سکتے ہیں، نیمونک بنا سکتے ہیں۔ مثلا کوئی بھی ہم رکھتے ہیں، مثلا الرحمن کا بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو رحمان بابا ٹرین کر لیں گے، رحمان بابا ٹرین سے ہم الرحمن، یعنی کہ آپ کو سمجھ نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے نیمونک جو جن کو قرآن پاک یا عربک پہ عبور نہیں ہے، تو وہ نیمونک کا زیادہ یوز کریں، اور کوشش کریں اس میں، چونکہ میں نے نیٹ پہ بھی سرچ کیا ہے، ہر جگہ سرچ کیا ہے، قرآن کے نیمونک نہیں ہیں، تو نیمونک کا ایک بندہ ایک سورہ کا نیمونک بنائے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو سہولت اور ہر بندہ آسانی سے میمورائز کر سکے۔ پھر یوٹیلائز سم کلرفل امیج، اس کو کلرفل میں کرو، مثلا والنجم، نجم کو دیکھے، ستارے، بہت پورے آسمان پہ کلرفل ستارے ہیں، ستارے ہیں ہر جگہ، مثلا یاسین والقرآن الحکیم، یاسین بڑا کر کے یاسین لکھ لیں، پھر قرآن کا دیکھیں کہ قرآن کا امیج بنائیں کہ کتنا خوبصورت ہے، اس طرح اس کو کلرفل کر لیں، جتنا آپ کلرفل کریں گے، جتنی آپ سٹوری میں کلر ڈالیں گے، جتنا آپ اس میں لنکس میتھڈ میں یا جو نیمونک بنائیں گے اس میں کلر کریں گے، اتنا زیادہ آسانی سے آپ کو چیزیں یاد ہوں گی، اور جتنا اس کو بڑی کریں گے، جتنے کلرفل کریں گے تو اتنی آسانی سے وہ چیزیں میمورائز ہو جائیں گی۔ پھر ٹاسک اے بریک، جو نیورولوجسٹ ہیں، جو برین کے ماسٹر ہیں، میموری ماسٹر ہیں یا سائیکولوجسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا برین ہے وہ لانگ ٹرم میں ایک دفعہ وہ نہیں کر سکتا، چیزیں میمورائز نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ 3 گھنٹے ہم پڑھتے رہتے ہیں تو اس میں رٹا ہوتا ہے، تو گھنٹے کے بعد ہمیں چیزیں بھول جاتی ہیں، اس لیے جو دو اس میں جو میتھڈ ہے، ایک تو 25 منٹس کے بعد بریک کریں، یا پھر بہت زیادہ اگر آپ بریک نہیں کر سکتے تو کم از کم 40 منٹس کے بعد بریک کریں، 25 منٹس کے بعد بریک کریں، 5 منٹ کے لیے بریک کریں، اور اس بریک میں کیا کریں، ڈیپ بریتھنگ کریں، میڈیٹیشن کریں، کوئی چیز مثلا آپ پانی وغیرہ پی لیں، مونگ پھلی کھا لیں یا بادام وغیرہ کھا لیں، تاکہ آپ کے برین کو انرجی ملتی رہے، ایسا نہ ہو ڈی ہائیڈریشن ہو جائے جس کی وجہ سے انرجی آپ کو برین کو نہ ملے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو چیزیں میمورائز کرنے میں پرابلم ہو۔ تو ٹیک اے بریک لازمی کریں۔ جو بندہ بریک نہیں کرتا وہ لگاتار پڑھتا رہتا ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں میمورائز نہیں ہوتی، برین پہ بہت زیادہ پریشر پڑتا ہے، سر میں درد ہونے لگتا ہے، اور اس میں آسان میتھڈ یوز کریں پڑھنے کے لیے، نہ کہ آپ رٹا لگائیں بار بار۔ تو 25 منٹس کے بعد بریک کریں یا 40 منٹس کے بعد بریک کریں میکسیمم جو ہے، تو یہ بریک کریں گے انشاءاللہ آپ کو چیزیں آسانی سے میمورائز ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ مثلا ہم سورہ مدثر کو میمورائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سے مسئلہ ہوتا ہے، مثلا ہمیں آیات بھول جاتی ہیں، مثلا چھوٹے نمبر پہ کون سی آیت تھی، 7ویں نمبر پہ کون تھی، نمبر 10 پہ کون تھی، نمبر 11 پہ، نمبر 13 پہ، تو ہمیں آیات بھول جاتی ہیں، اور ہمیشہ ہمیں اگر ایک مثلا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، مثلا پہلا اگر لفظ ہمیں کوئی بھی آیت ہے ہمیں 2-3 دفعہ ریپیٹ کریں گے تو پہلا لفظ ہمیں یاد آ جائے، میمورائز ہو جائے، تو دوسرا لفظ آٹومیٹک ہمیں یاد آ جاتا ہے، اس لیے کہ رائمنگ میں قرآن ہے، زیادہ تر جتنا بھی قرآن ہے پورا رائمنگ میں ہے، ایک چیز کو یاد کرو گے تو دوسری چیز خود بخود آپ کو یاد ہو جائے گی۔ تو ایک تو سورہ بولنے میں پرابلم ہوتا ہے کہ فلانا نمبر پہ کون سی ہے، یا پھر آیات بولنے میں پرابلم ہوتی ہے فلانے نمبر پہ کون سی ہے، تو یہ بہت ہی آسانی سے ہم کر سکتے ہیں۔
اور سورہ مدثر کو میں نے اس میں کیوں رکھا ہے؟ سورہ مدثر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس نیت سے سورہ مدثر کو حفظ کرے گا، پڑھے گا، یاد کرے گا کہ میں قرآن پاک کو حفظ کروں، تو اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی کہ جب تک وہ حفظ نہ کر لے۔ اگر اس کو موت آ بھی جائے تو اس کو ثواب حفظ قرآن کا ملے گا۔ اس لیے سورہ مدثر کو میں نے لیا ہے۔ مثلا سورہ مدثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر وَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَعَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا۔ تو کیسے میمورائز کر لیں گے؟ اس میں میرا ایک دوست ہے مدثر، اس میں ضروری نہیں ہے آپ وہی مدثر کے دوست کی فائل بنا لیں یا کوئی بھی، یعنی یا مدار میں، مدار سے بھی مدثر ہو سکتا ہے سورہ مدثر، یا جو مدار میں یعنی مدار چکر کو کہتے ہیں، تو جو آپ کا جو گھر چکر میں جہاں ہے تو وہاں کیا وہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ میموری پیلس ٹیکنیکس یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہتر ہے کہ اس نام سے کریں تاکہ آپ کو لنکس کرنے میں پرابلم نہ ہو۔ میرا ایک دوست ہے مدثر ہے، تو اس کا مین گیٹ ہے، مین گیٹ سے انٹر ہوں تو اس کا آگے ڈور آتا ہے، دوسرا دروازہ آتا ہے، اور دروازے کے اوپر ایک بورڈ لکھا ہوا ہے، بورڈ بنا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے ربی زدنی علما، بورڈ ہے جو خوبصورت سا بورڈ ہے۔ اور اس کے بعد اندر انٹر ہوتے ہیں تو آگے شو سٹینڈ ہے، پرانا سا شو سٹینڈ ہے، اور اس کے ساتھ ایک صوفہ پڑا ہوا ہے، اور صوفے کے ساتھ ہی بیڈ ہے، اور بیڈ کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل ہے، اور ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ ہی چیئر ہے، اور چیئر کے سامنے کیا ہے، واچ ہے، اور واچ کے نیچے ٹی وی پڑا ہوا ہے، اور ٹی وی کے ساتھ ہی الماری ہے، اور ساتھ ہی اے سی لگا ہوا ہے، اور اوپر فین ہے اور لیمپ ہے۔ یہ 14 لوکیشن میں نے کر لی ہیں۔ ویسے ایک گھر کی میکسیمم آپ 40 سے 50 لوکیشن میکسیمم ہوتی ہیں، تو وہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ میں نے 14 ہی ٹوٹل لیا ہے تاکہ ہمارا ٹائم بہت زیادہ اس میں نہ لگے، تو 14 لوکیشن کر لی۔ اب اس کو ہم سورہ مدثر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ مثلا یا ایھا المدثر، گیٹ 1 مدثر کر لیتے ہیں۔ قم فانذر، قم یعنی قم شہر یا پھر قوم کر لیتے ہیں۔ وربک فکبر، اچھا اس میں وربک فکبر، اس میں رب کر لیتے ہیں، رب۔ وثیابک فطہر، سابق، سیابک کا نیمونک بنا لیتے ہیں سابق۔ والرجز فاہجر، رجزہ راجا سے رجزہ۔ فلا تمنن تستکثر ولا تمنن، وال جو دوار ہے اور تمنا یعنی کہ خواہش وغیرہ ہے وہ کر لیتے ہیں۔ وربک فصبر، وربک اس میں ہم کر لیتے ہیں کہ وارب۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، فَإِذَا نُقِرَ فائزہ سے فائزہ کوئی کر لیتے ہیں کسی کا نام، نقرہ سے نقر کر لیتے ہیں۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ، ذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، فَذَلِكَ فضل سے فَذَلِكَ کر لیتے ہیں۔ عَلَى الْكَافِرِينَ سے آل کافرین کر لیتے ہیں۔ ذرنی ومن خلقت وحید، ذرنی سے زر یعنی زر دولت ہوتا ہے، پیسے وغیرہ ہوتے ہیں، یا پھر ذرا سا۔ وجعلت لہ، جہالت کر لیتے ہیں۔ وبنینا، بنینا سے بنیان کر لیتے ہیں۔ ومعدت سے مدد کر لیتے ہیں۔ اب اس میں چھوٹی سی ایک سٹوری بنا لیتے ہیں۔ سٹوری کیسے بنائیں گے کہ مدثر آیا مین گیٹ پہ،
تو اس نے بیل بجائی تو میں مین گیٹ پہ گیا تو کم تو جو ہی وہ گیٹ سے آیا میں نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا کام سے آ رہا ہوں یا کم سے آ رہا ہوں، کم ایران کا شہر ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ، وربک فکبر، اور میں نے بتایا بڑا پسینہ آیا ہوا ہے، خیر ہے۔ تو خیر وہ اندر آیا تو اندر جو ہی جانے لگا تو اس نے بورڈ دیکھا کہ ہے یہ تو بہت خوبصورت بورڈ ہے، ان پر لکھا ہوا تھا ربی زدنی علما۔ تو وہ اندر آ گیا، تو جو ہی اندر آیا تو آگے جو شوز تھے، تو چونکہ اندر کارپیٹ بچھا ہوا تھا تو اس نے شوز اتارے، تو شوز سٹینڈ کے اوپر شوز رکھنے لگا، کہتا ہے یہ تو صاحب کا سٹینڈ ہے، کوئی چینج بھی کر لو، اتنا پرانا ہو گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ صاحب کا ہی سٹینڈ تھا، اب چینج کروں گا۔ تو اندر داخل ہوا تو دائیں طرف دیکھا کہ صوفے پہ راجہ بیٹھا ہوا ہے، راجے کے ساتھ ہاتھ ملا کے ساتھ ہی بیڈ تھا، تو بیڈ پہ دیوار کے ساتھ وال کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹ گیا۔ کہتا ہے میری تمنا پوری ہوگی، میں بہت تھک گیا تھا، تو لیٹنے کی تمنا پوری ہوگی۔ تو تھوڑی دیر لیٹا ہی تھا تو سامنے ٹیبل پہ نظر پڑی، تو اس میں بہت سی چیزیں کھانے کی تھی۔ تو اس نے کہا واہ ربا، اتنی کھانے کی چیزیں، تو مجھے تو بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ واہ ربا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا او ربا، تو او ربا مجھے تو بھوک لگی ہوئی تھی، میں لیٹ گیا تو مجھے تو کھانا تھا۔ تو کھانا کھانے کے لیے چیئر کے پاس گیا تو چیئر میں بہت گندی تھی، تو فائزہ آنٹی آئی، تو فائزہ آنٹی نے نوکر کو کہا کہ سر کے لیے یہ صاف کر لو۔ تو وہ چیئر صاف ہوئی تو اس میں بیٹھ گیا، تو سامنے واچ تھی، واچ پہ نظر پڑی۔ میں نے کہا ہاں 12 بج گئے؟ میں نے تو 12 بجے، اللہ خدا کے فضل سے میں تو ٹائم سے پہلے پہنچ گیا، تو مجھے تو 1 بجے پہنچنا تھا، خدا کا فضل ہوا میں پہلے پہنچ گیا، مجھے تو 1 بجے پہنچنا تھا۔ اچھا، تو ٹی وی آن ہوا، تو ٹی وی پہ جو ہی خبر دیکھی تو اس میں لکھا تھا، خبروں میں ہیڈ لائن چل رہی تھی کہ آل کافرین کا داخلہ بند ہو گیا ہے مدینہ منورہ میں۔ اس نے کہا ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے کہ کافرین کا ذرا وہ داخلہ بند ہو گیا۔ تو میں نے نوکر کا کہا ذرا الماری کھولو نا، تو یا پھر یہ آپ کر سکتے ہیں کہ میں نے نوکر سے کہا کہ الماری کھولو، میں نے زر دیکھنا ہے، یعنی کہ میں نے دیکھنا ہے کتنا پیسہ جمع کیا ہوا ہے۔ تو اس نے چونکہ وہ جو نوکر تھا وہ اتنا چھوٹی آواز کو سنتا نہیں تھا، اس نے سوچا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے سی آن کر دو، تو اس نے الماری کھولنے کے بجائے اے سی آن کر لیا۔ میں نے کہا او جاہل، میں نے بتایا ہے کہ وہ الماری کھول، تو نے الماری کھولنے کی بجائے وہ اے سی آن کر لیا۔ میں نے کہا خیر جانے دیں، یہ بنیان میری وہ رکھ لے، پسینہ آیا ہوا ہے، فین پہ رکھ لے، اور ساتھ ہے اندھیرا ہوا ہے کہ لیمپ بھی جلا لے۔ تو اس نے کہا یہ لیمپ تو ٹائمنگ پہ ہے، تو کتنی مدت کے لیے جلاؤں؟ میں نے کہا 2 گھنٹے کے لیے جلا لے۔ اب ہم ایک دفعہ رپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گیٹ پہ کون، مین گیٹ پہ کون ملا؟ مدثر، اور ڈور، دروازے۔ تو دروازے پہ جب اندر آیا تو وہ کہاں سے آیا تھا؟ کام سے یا کم سے۔ تو بورڈ آگے تھا، بورڈ پہ کیا لکھا تھا؟ ربی زدنی علما۔ اور اس کے علاوہ شو سٹینڈ پہ اس نے کیا کہا کہ یہ سابقہ پڑا ہوا ہے، یہ سابقہ پڑا ہوا ہے سٹینڈ۔ تو آگے اندر آیا تو صوفے پہ کون بیٹھا تھا؟ راجہ۔ تو بیڈ جب بیڈ پہ آیا تو کیا اس نے؟ ٹیک لگا کے تو کہا کہ میری تمنا پوری ہو گئی ہے، ٹیک لگا کے کہا میری تمنا پوری ہوگی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی بیٹھا ہوا تھا تو کس پہ نظر پڑی؟ ڈائننگ ٹیبل پہ، اور کہا واہ ربا، اتنا چیزیں کھانے کے لیے۔ اچھا، تو وہ کھانے کے لیے کیا چیئر پہ بیٹھا تو کیا بیٹھنے لگا تو کیا ہوا؟ چیئر گندی تھی تو فائزہ آنٹی نے کیا کہا؟ نوکر کو کہا کہ چیئر صاف ہو جائے کر دو، تو چیئر صاف ہو گئی۔ وہ بیٹھ گیا، جو ہی بیٹھا تو آگے کیا ہے؟ ٹی وی۔ تو جو ہی بیٹھا تو وہ دیکھا سامنے
گھڑی ہے، پہلے نمبر پہ گھڑی ہے، اس کے نیچے ٹی وی ہے۔ تو گھڑی پہ نظر پڑی، تو گھڑی پہ نظر پڑی، کیا کہا، خدا کے فضل سے میں تو ٹائم سے پہلے آ گیا، خدا کے فضل سے میں تو ٹائم سے پہلے آ گیا۔ تو نیچے ٹی وی پہ نظر دیکھا، گھڑی کے نیچے ٹی وی تھی، تو ٹی وی پہ ایڈ لائن کیا چل رہی تھی، آل کافرین کا مدینہ میں داخلہ بند ہو گیا۔ اس کو کیا، اس نے کہا مزہ آ گیا۔ تو پھر کھانا کھا کے اٹھا، تو نوکر سے کو کیا کہا کہ الماری کھولو ذرا، الماری کھولو ذرا، یا الماری کھولو، میں نے زر دیکھنا ہے۔ تو وہ جو نوکر تھا، تو نوکر نے الماری کھولنے کے بجائے کیا، چونکہ اس کے بہرا تھا، تو اس نے کیا، اے سی آن کر دیا۔ تو اے سی آن کیا تو اس نے کیا کہا، وہ جاہل، میں نے تو الماری کھولنے کا کہا تھا، تو نے اے سی آن کر لیا۔ تو خیر چھوڑو، تو پھر پنکھا پہ نظر پڑی، تو اس نے کیا کہا کہ میری بنیان پنکھے پہ لٹکا دو، بہت پسینہ آیا ہوا ہے، خشک ہو جائے۔ تو ساتھ اندھیرا تھا، اس نے کیا کہا، لیمپ کو جلا لو۔ تو نوکر نے کیا کہا کہ کتنی مدت کے لیے جلاؤں، یہ تو ٹائمنگ پہ ہے۔ اب ہم اس سے وہ لنکس سے کنیکٹ کرتے ہیں سورہ مدثر کا۔ پہلے کیا ہے، مدثر سے کیا یاد آ گیا، یا ایھا المدثر۔ تو پھر کیا، کہاں سے آیا تھا، کام سے یا کم سے آیا تھا، کم سے کیا یاد آ گیا، قم فانذر۔ پھر بورڈ پہ کیا لکھا تھا، ربی زدنی علما، ربی سے کیا، وربک فکبر۔ اچھا، تو آگے کیا، شو سٹینڈ تھا، شو سٹینڈ کو کیا کہا، یہ تو سابقہ ہے، تو سابقہ سے کیا یاد آ گیا، وثیابک فطہر۔ اور آگے صوفہ تھا، صوفے پہ کیا تھا، راجہ بیٹھا ہوتا ہے، راجہ سے کیا یاد آ گیا، والرجز فاہجر۔ آگے بیڈ تھا، بیڈ سے کیا، وال کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ کے، اور کیا کہا، میری تمنا، وال پلس تمنا، وال سے والا، تمنا سے تم نون تستکثر۔ آگے کیا ہوا تھا کہ ٹیبل تھا، ٹیبل سے کیا کہا، واہ ربا، اتنے کھانے، واہ ربا سے ولی ربک فصبر۔ اچھا، آگے کیا، فائزہ نے چر سے کیا، فائزہ نے نوکر کو کہا، فائزہ اور نوکر سے کیا یاد آ گیا، فائزہ نقر فی النقور۔ آگے گھڑی پہ نظر پڑی، تو کیا خدا کے فضل سے کیا، فذلک یومئذ یوم عسیر۔ اچھا، پھر ٹی وی پہ نظر پڑی، تو کیا کہا، آل کافرین، علی الکافرین غیر یسیر، آل کافرین سے علی الکافرین، الکافرین۔ اچھا، زر سے کیا، الماری دیکھی تو کیا، زرنی سے زرنی ومن خلقت وحید۔ اچھا، پھر اے سی کے آن کیا، تو اس نے کیا جہالت، تو جہالت سے کیا یاد آ گیا، وجعلت له مالا ممدودا۔ اچھا، بنین پنکھا دیکھا تو کیا، بنین لٹکا ہے، بنین سے وبنیان شعودا۔ لیمپ کے لیے کیا اس نے کہا، یہ تو مدت کے لیے، مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے، وَمُدَّدُ لَهُ تَمْهِيدًا۔ تو یاد آ گیا۔ اب اس کو ہم نے مثال کے طور پہ ہم نے آیت نمبر 6 کو یاد ہے، کسی نے پوچھا آیت نمبر 6 کیا تھا، تو 6 پہ کیا تھا، 6 پہ تھا بیڈ کو کیا دیکھا، وال پلس تمنا، ولا تم نو، یا پھر ہمیں کسی نے کہا کہ آیت نمبر 3 کیا ہے، تو 3 کیا وربک فکبر، 3 پہ بورڈ تھا۔ اور اسی طرح کوئی پوچھتا ہے کہ 11 کیا تھا، تو 11 پہ کیا، الماری تھی، الماری میں کیا تھا، زر سے ذرنی ومن خلقت وحید۔ اور اسی طرح ہمیں کوئی پوچھتا ہے 14 پہ کیا تھا، لیمپ تھا، تو لیمپ کا کیا، وَمُدَّدُ لَهُ تَمْهِيدًا۔ تو یہ چیزیں ہمیں آسانی سے میمورائز ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پہ کوئی پوچھتا ہے کہ 2 پہ کیا، 2 پہ ڈور تھا، اور جب ڈور میں داخل ہوا تو میں نے کیا پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو، اس نے کہا کم سے آ رہا ہوں، تو ڈور، 2 سے ڈور، قم فانذر،
کم سے یعنی کم۔ اس طرح آپ کوئی بھی آیت کو آسانی سے میمورائز کر سکتے ہو، لیکن اس میں کوشش کریں کہ ہر سورہ کا پہلا لفظ وہ کر لیں، جتنی بھی آیات ہیں اس کا فرسٹ ورڈ لیں، چونکہ فرسٹ درمیان والا لیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو میمورائز کرنے میں پرابلم ہو۔ تو جب ویسے درمیان سے والا بھی لے سکتے ہیں یا تھوڑا سا آگے سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن وہ اس صورت میں جب آپ کو پریکٹس بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو اس میں فرسٹ ورڈ لیں گے تو فرسٹ ورڈ سے ایک تو آپ کو آیت نمبر بھی یاد آ جائے گا، فلانی آیت نمبر ہے، اور دوسرا آپ کو آسانی سے دوسرا ورڈ بھی یاد ہو جائے گا رائمنگ کی مدد سے۔ اور اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنا ہے تو اس میں آپ ورڈ ٹو ورڈ بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیکنیک کی مدد سے پوری آیات آپ کو یاد ہو جائیں گی اگر آپ نے ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنا ہے۔ تو ورڈ ٹو ورڈ کی ہم مثال لیتے ہیں کہ ورڈ ٹو ورڈ ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں۔ ورڈ ٹو ورڈ مثلاً ایک آیت ہے رب ان لما انزلت الی من خیر فقیر، کون سی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خیر فقیر، خیر فقیر۔ اس میں ہم پوری یہ آیت کو یا میمورائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ربی سے رب، انی سے آنا، اندر آنا، یا انی سے انا نہیں ہوتی یعنی درمی جو ہوتی ہے میری، کسی کی انا یعنی میں درم ہو جانا، کسی کی بات نہ سننا، انا۔ لما سے لمہ یعنی اللمہ، سیکنڈ جو ہوتا ہے لمہ، لما سے لمہ۔ انزلتا آن کرو ذلت کو، انزلتا آن سے آن یعنی جس طرح پاور سوئچ آن کرتے ہیں، زلتا ذلت۔ الہ سے اعلیٰ یعنی بہت سٹینڈرڈ والا۔ من سے من یعنی من نہ لگنا کسی چیز میں، یہ بچہ ہے اس کو پڑھائی میں کیا من نہیں لگ رہا، من۔ خیر سے خیر یعنی خیر نیکی کے کام کرنا، خیر کے کام کرنا، مطلب کوئی مصیبت آ جائے خیر اللہ بہتر کرے گا۔ فقیر سے فقیر جو مانگنے والا ہوتا ہے۔ اس میں ہم مثلاً کر سکتے ہیں رب کے سامنے آنا ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی آن نہ کرو ذلت کو۔ رب کے سامنے ہر بندے نے آنا ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی آن نہ کرو ذلت کو، یعنی ذلت کو آن نہ کرو، تو اعلیٰ کام کرو، سٹینڈرڈ والے کام کرو، نیکی والے کام کرو، من لگے یا نہ لگے خیر ہے۔ من بلا شک آپ کو دلچسپی ہے یا نہیں ہے، اعلیٰ کام کرو نیکی والے، من لگے یا نہ لگے اس کا مسئلہ نہیں ہے، فقیر نہیں ہوگے، یعنی کہ جب آپ اللہ کے لیے کام کریں گے تو فقیر نہیں ہوگے۔ اس طرح ہم کر سکتے ہیں، یا پھر اس طرح ہم اس کو کر سکتے ہیں رب کے سامنے اپنی انا ختم کر لو۔ رب یعنی کہ ایک امج بنا رب کی، یعنی اللہ تعالیٰ رب کی وہ ویژولائز میں کریں کہ رب یہ پوری کائنات کا، یعنی اللہ کی وہ شیپ تو نہیں بن سکتی، رب یعنی رب کر لیں پالنے والا، ایک بہت بڑا رب لکھیں رب کلر اس میں کر لیں اور پورا آسمان زمین اس کے ساتھ وہ میچ کر لیں، رب یعنی پوری کائنات کا پالنے والا، رب پوری کائنات کا۔ انا پھر اپنی ایک امیج بنائیں جس میں آپ اپنی انا پہ اتر آئے ہیں، یعنی کہ بیعت بھی کر رہے ہیں انا۔ پھر لمحہ یعنی لمحہ کے لیے وہ آپ ٹائمنگ کا وہ کر لیں ایک لمحے کے لیے، یعنی کہ جب بھی آپ وہ لمحہ کا کریں گے۔ پھر کوئی سوئچ آن کر لیں، نیچے ذلت یعنی رسوائی وغیرہ ہو، ذلت وغیرہ ہو، وہ امیج وغیرہ کر لیں۔ پھر اعلیٰ، بہت اعلیٰ سٹینڈرڈ والے کام ہیں، اعلیٰ۔ یعنی من پھر وہ من لگے، یہ اس میں ایسی امیج بنا لیں جس میں من آپ کا نہیں لگ رہا، من۔ خیر یعنی نیکی والے کام وہ اس کی امیج بنا لیں خیر کی۔ پھر فقیر کی وہ بنا لیں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں کیا رب کے سامنے اپنی انا ختم کر لو، ایک لمحے بھی کی تو آن ہو جائے گی کہ ذلت، کہ رب کے سامنے اپنی انا ختم کر لو، آپ اپنی انا جو ہے آپ ختم کر لو، توڑ دو، ختم کر دو، تو ایک لمحے کے لیے بھی اگر آن کی آپ نے
تو ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ نے انا کی تو پھر آپ کی آن ہو جائے گی، کیا آن ہو جائے گی؟ ذلت، کیا آن ہو جائے گی؟ ذلت۔ اس لیے اعلیٰ کام کرو، من لگے یا نہ لگے تو خیر ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فقیر نہیں ہوگے، چونکہ جب اللہ کے لیے کام کرو گے من لگے نہ من لگے خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ فقیر نہیں ہوگی۔ اب اس نے رب سے ہمیں ربی یاد ہو گیا، اور انا سے انی یاد ہو گیا، لمحہ سے لما یاد ہو گیا، آن پلس ذلت سے انزلتا، یا صرف ذلت کر لیں تو اعلیٰ سے الہ یاد ہو گیا، من لگے یا نہ لگے من لگے یا نہ لگے من، اور خیر سے خیر یاد ہو گیا، اور فقیر سے فقیر یاد ہو گیا، تو آسانی سے ہمیں یہ پوری آیت یاد ہو جائے گی۔ تو اس میں آپ مثلاً رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس میں آپ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو پڑھتے کیسے ہیں جس سے آپ کو چیزیں آسانی سے یا میمورائز ہو جائیں۔ تو بال پوائنٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، پوائنٹر وغیرہ یوز کرتے ہیں، جس سے آپ کو چیزوں کو میمورائز کرنے میں مشکل نہیں ہوتی۔ تو جب بھی آپ کوئی بھی میمورائز کریں تو ہمیشہ یاد رکھیں اس میں رائمنگ زیادہ ڈالیں، اس میں نیمونک ڈالیں، اس میں کوئی نہ کوئی میتھڈ ڈالیں تاکہ آپ کو میمورائز کرنے میں پرابلم نہ ہو۔ تو خدا حافظ، اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔